After which incident Sir Syed Ahmad Khan predicted that gulf of differences between Hindus and Muslims of India shall widen with the passage of time. اب یہ کوشچن ہے، سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان فرق ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جائے گا۔ کس موقع پر کہا تھا سر سید احمد خان نے؟ تو بی آپشن آئے گا، اردو ہندی کنٹروورسی ان یو پی اتر پردیش جو کہ ایک ریاست ہے انڈیا کی، وہاں پہ اردو ہندی تنازع ہوا تھا، تو اس موقع پر سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان یہ جو گیپ ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ہمیں اس ایگزام کو کلیئر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اردو ہندی کنٹروورسی کہاں پہ ہوئی تھی، کب ہوئی تھی اور یہ کیا تھی۔ تو اس کی ڈیٹیل جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک دفعہ یہ کوشچن اس طریقے سے آ چکا ہے، نیکسٹ ٹائم اس کی ڈیٹ پوچھ لی جائے گی، پھر اگلی دفعہ اس کی جگہ پوچھ لی جائے گی۔ تو ہم اس کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اردو ہندی کنٹروورسی 1867 میں ہوئی تھی بنارس میں۔ اردو لینگویج جو تھی یہ مسلمانوں کی ریاست تھی، ٹریڈیشن تھی، روایات تھی، ماضی سے چلی آ رہی تھی، اور مسلمان چاہتے تھے کہ گورنمنٹ لینگویج کے طور پر اسے اپنایا جائے بہت لمبے عرصے کے لیے، تاکہ جو مسلمان ہیں وہ جب امپلائے بنیں تو ان کے لیے اردو لینگویج لکھنا پڑھنا بہت ہی آسان ہو، ٹف نہ ہو۔ لیکن ہندو جو تھے وہ اپنی ہندی لینگویج کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، حالانکہ انہیں اردو آتی تھی انہیں، لیکن وہ اپنی لینگویج کو زیادہ پریفرنس دے رہے تھے کہ گورنمنٹ لینگویج جو ہے وہ ہندی بن جائے۔ تو اس طرح یہ تحریک چلی تھی 1867 میں بنارس میں، جو کہ بہت زیادہ پھیلتی چلی گئی۔ جو ہندو تھے وہ مسلمانوں کو گورنمنٹ جاب سے علیحدہ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ جب ہندی لینگویج اگر گورنمنٹ طور پہ نافذ ہو جائے تو مسلمان تو وہاں پہ کام نہیں کر سکتے، وہ کیسے اس لینگویج کو بولیں گے، سیکھیں گے، لکھیں گے؟ تو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم تھی۔ اس طرح سر سید احمد خان نے پھر مسلمانوں کی بہت زیادہ رہنمائی کی، ایک بہت بڑے لیڈر بن کر سامنے آئے، اور انہوں نے پھر ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایک سیپریٹ نیشن دی جائے، ایک سیپریٹ قوم، ایک سیپریٹ ملک دیا جائے۔ تو یہاں پہ انہوں نے پہلی دفعہ ڈیمانڈ کی تھی۔ اب ہمیں سر سید احمد خان کیا تھے، کیا کیا سروسز ہیں، کافی زیادہ کوشچن PPSC کے ایگزام میں اس سے ریلیٹڈ آ چکے ہیں، تو اب ہم اس کے ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے، یہ مسلمز تھے، بہت بڑے لیڈر تھے، انہی کی کاوشوں کی وجہ سے ہی ہم علیحدہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ سر سید احمد خان 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے، 1898 میں علی گڑھ میں آپ کی ڈیتھ ہوئی۔ آپ ویسٹرن ایجوکیشن کو بہت زیادہ پریفرنس دیا کرتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ انگلش لینگویج کو سیکھیں، تاکہ انگریزوں کے ساتھ جب بات کرنی ہو تو پرابلم نہ ہو۔ گورنمنٹ لیول پہ ہائر لیول پہ اگر جاب حاصل کرنی ہے تو انگلش لینگویج ہمیں آنی چاہیے۔ ویسٹرن ایجوکیشن کو بہت زیادہ پریفر کرتے تھے، لیکن بہت سے لوگ ان کے خلاف بھی تھے، ان کے خلاف تحریکیں بھی چلیں، ان پہ تنقید بھی کیا کرتے تھے کہ یہ ایک انگریزوں کا ایجنٹ ہے۔ لیکن آپ نے اپنی اس موومنٹ کو، اس تحریک کو ختم نہیں ہونے دیا، چاہے جتنی بھی تنقید ہوتی رہی۔ اب سروسز دیکھتے ہیں۔ سروسز سر سید احمد خان کی ایجوکیشنل سروسز ہیں، ریلیجس سروسز ہیں، سوشل سروسز ہیں۔ تو ایجوکیشنل سروسز میں مراد آباد میں اسکول بنایا تھا 1859 میں، تاکہ مسلمان جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف راغب ہوں۔ غازی پور میں اسکول بنایا تھا 1863 میں۔ سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی 1863 میں، جو انگلش لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں نالج پرووائڈ کرتی تھیں۔ سائنٹیفک سوسائٹی 1863۔ MAO اسکول بنایا 1875 میں، جو کالج بنا 1877 میں۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس بنائی تھی 1886 میں۔
مسلمان تاکہ زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف آئیں، ابھی سیاست کی طرف نہ جائیں، اپنے آپ کو قابل بنائیں، پہلے اسٹرانگ بنیں ایجوکیشن کے تھرو، اس کے بعد جو ہے وہ پالیٹکس کے تھرو ہندو جو انگریز ہیں ان کے ساتھ اچھی طرح بات کر کے اپنے مطالبات جو ہے ان کے سامنے رکھ سکیں، پیش کر سکیں۔ سوشل اینڈ ریلیجس سروسز آپ کی تھیں، خطبات احمدیہ لکھا 1869 میں، تابین الکلام لکھا، احکام اہل کتاب لکھی، تہذیب الاخلاق لکھا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، انجمن اردو لکھا اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل سروسز آپ کی بہت زیادہ تھیں، مسلم برٹش کمپرومائز کیا کرتے تھے، جب جو ہندو تھے وہ شکایت کرتے تھے انگریزوں سے مسلمانوں کے بارے میں، تب سر سید احمد خان ہی وہ رہنما تھے جو انگریزوں سے مسلمانوں کے حق کے بارے میں بات کرتے تھے، اور اس کنفیوژن جو ہندوؤں نے انگریزوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی تھی اس کو ختم کیا کرتے تھے۔ کازز آف انڈین ریوالٹ ایک رسالہ لکھا جب 1857 میں وار ہوئی تھی، وار آف انڈیپینڈنس، تو اس کا سارا الزام ہندو مسلمانوں پہ ڈال رہے تھے، حالانکہ اس میں ہندو بھی شامل تھے، لیکن آپ نے ایک رسالہ لکھا، اس میں یہ بتایا کہ اس کے اسباب کیا تھے، وجہ کیا تھی، کہ اس میں انگریزوں نے ہی وہ حالات پیدا کر دیے کہ مسلمان اور ہندو انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے، وہ پالیسیز ہی اس طرح کی تھیں، اور وہ صرف مسلمان نہیں تھے، اس میں ہندو بھی شامل تھے۔ اسباب بغاوت ہند پھر اردو میں لکھا، لائل محمدن آف انڈیا لکھا، انٹرپریٹیشن آف نصارہ کی انٹرپریٹیشن کی۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے، اسکوٹوگراف از این انسٹرومنٹ فار، اسکوٹوگراف ایک انسٹرومنٹ ہے، کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایڈنگ دا بلائنڈ ٹو رائٹ، جو اندھے لوگ ہیں جو دیکھ نہیں سکتے وہ کیسے پڑھتے ہیں، وہ کیسے لکھتے ہیں، وہ اسکوٹوگراف انسٹرومنٹ ہے جس کے تھرو انہیں ہیلپ ملتی ہے کہ وہ لکھ سکیں، پڑھ سکیں، تو اسکوٹوگراف آئے گا۔ اب انسٹرومنٹ اس دفعہ اسکوٹوگراف دے دیا ہے، نیکسٹ ٹائم کوئی اور ہوگا، تو اس طرح جو امپورٹنٹ 10 امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہیں ان کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مونومیٹر ہے، مونومیٹر گیسز پریشر کے لیے ہوتا ہے۔ بیرومیٹر ہے، بیرومیٹر ایٹماسفیرک پریشر کے لیے ہوتا ہے۔ ہائیڈرومیٹر لیکوڈ کے لیے ہوتا ہے۔ ہائیگرومیٹر ہیومیڈیٹی ان لیکوڈ کے لیے ہوتا ہے۔ گیلوانومیٹر کرنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ ایم میٹر بھی کرنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ لیکٹومیٹر پیورٹی آف ملک کے لیے ہوتا ہے۔ سیزموگراف زلزلے کو ماپنے کے لیے ہوتا ہے، ارتھ کویک کے لیے، اور رکٹر اسکیل بھی ارتھ کویک کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ انسٹرومنٹ تھے جو PPSC کے ایگزام میں بار بار آتے رہتے ہیں، تو یہ آپ کو آنے چاہیے۔